دلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادی علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب، کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی، رب فاستجب دعاءنا واقبل ثناءنا واجمع بینی و بین اولیائنا بحق محمد وعلی والسیدہ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الاولین والآخرین۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ جو جشن میں جتنا خوش ہے اتنی بلند صلوات۔ ذکر آل محمد کی قبولیت کے لیے صلوات با جماعت تلاوت فرما دیں۔ اپنے اپنے مرحومین کو یاد فرمائیے، خصوصاً بانیان جشن کا جملہ مرحومین کی بلندی درجات کے لیے صلوات بلند آواز سے۔ آخری دفعہ ذہن میں رکھیں اس بندے کی زندگی کا مقصد حضرت امام زمانہ سبور کے ظہور کے لیے زندگی وقف ہے۔ ظہور حضرت ولی الامر بلند صلوات۔ اجازت ہے آل محمد کا تذکرہ کیا جائے؟ آپ بھائی جان سامنے نہیں آ جاتے سارے؟ جو پیچھے بکھر کے بیٹھے ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں۔ چلو جتنے احباب موجود ہیں ایک ایک قدم آپ بھی بھائی جان اگر آگے آ جائیں تو میں کچھ بھی نہیں کہتا کسی کو، سلامت رہیں۔ ایک صلوات مل کے بلند آواز سے میرے حسین کے نام پہ اجازت سرکار؟ یقیناً جو آج دن ہے اسی دن کے حوالے سے حاضری ہے مولا کے دربار میں، اور میرے مالک کا دربار اس لیے نہیں سجدہ کہ یہاں تعداد دیکھی جائے۔ کائنات کا اکیلا کریم ہے میرا حسین، جس کے پاس 72 اچھے ہوں اور 9 لاکھ سے ٹکرا دیں۔ اللہ اکبر۔ زندگی تنازع میں شادی والیہ جشن اس شہنشاہ معظم کے نام منسوب کر کے پڑھنا ہے جس کے بعد خدا نے بھی رکھی تو بس قیامت رکھی۔ اللہ اکبر۔ ذرا جاگ کے سنیا جاتا ہے جشن مندہ، جاگ کے بغیر ذکر آل محمد، جس کے بعد خدا نے بھی رکھی تو بس قیامت رکھی۔ آلینے دے میرے مالک کو لگ پتہ جائے گا اللہ نے اس گھرانے میں کتنا اختیار رکھا ہے، اللہ نے اس گھر میں کتنا اقتدار رکھا ہے۔ مالک صاحب قبلہ روایات میں لکھا ہوا ہے کہ میرے مالک کے ظہور کے بعد 10 سال ہوتی رہے گی فقط اکبر کی شادی۔ اس کا ہاتھ بلند ہو سکتا ہے جیسا نہیں آتا۔ آپ سلامت رہیں۔ امام زمانہ سرکار ہمیشہ حفظ و امان میں رکھیں۔ تعداد دیکھ کے میں ویسے مجلس پڑھنے کا قائل نہیں، جتنے حاضر بیٹھے ہو آپ کی امانت ہے آپ تک پہنچے۔ اس سرکار کے نامی منسوب کر کے جشن سنانا ہے جس کی آمد پہ کائنات کی ہر شے نے سجدہ کیا ہے، کیونکہ جشن منانے کا مقصد ہوتا ہے کہ نوجوان نسل تک پیغام پہنچایا جائے کہ آل محمد کے گھر میں بچے کیسے اترتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو بڑا شوق ہو گیا آل محمد جیسا بننے کا۔ اپنی ولادتوں کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، میں آل محمد کے دروازے پہ آل محمد کے بچوں کا ظہور سنانے لگا ہوں، اور آج تو ویسے ہی مخصوص جشن ہے میرے مالک کا، کیونکہ 4 امامتوں سے براہ راست تعلق رکھنے والی شہزادی روایت کر رہی ہے۔ بنت الجواد امام جواد کی بیٹی ہیں، وہ اخت العاد امام عادی کی بہن ہیں، وہ امت ذل عسکر امام عسکری کی چچی ہیں، وہ جدت القائم اور امام زمانہ کی دادی ہیں۔ میری شہزادی کہتی ہے میں 4 امامتوں سے تعلق رکھنے کے باوجود نہیں بتا سکی کہ آنے والا کیسے آیا۔ جب امامتوں کے رشتہ دار کو نہیں پتہ لگا پھر بازاری ماؤں کے بچوں کو کیا خبر علی کیسے آتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر بول سکے تو واقعات میرے ذہنوں میں موجود ہے، مگر نئے رنگ کے ساتھ بچوں تک میں پیغام پہنچا دوں۔ امام نے پیغام دے کے بھیجا، یا امتی اجعلی افطارک اللیلۃ عندنا، آج رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھائیے۔
میری شہزادی مالک کے دربار میں حضرت مولا آج بلانے کا کوئی خاص مقصد ہے؟ سرکار نے زیر لب مسکرا کے فرمایا ہمارے ہاں نیا مہمان آنے والا ہے۔ لفظ مہمان ہے، میری شہزادی مسکرائی اور پوچھا مالک آپ کے ڈھیر ساری زوجات ہیں، آپ کے ڈھیر سارے حرم ہیں، ممن کس شہزادی سے بچہ آنے والا؟ امام نے مسکرا کے فرمایا من نرجس خاتون سے بچہ آئے گا۔ میری شہزادی آئی، ایک دفعہ دائیں آ کے کھڑی ہو گئی، پھر بائیں آ کے کھڑی ہو گئی، سر سے لے کر پیروں تک امام کی والدہ کو دیکھا۔ سرکار آپ نے فرمایا بچہ آنے والا ہے، مگر یہاں تو ظاہری طور پر بچے کے آنے کے اثرات ہی نہیں، یہاں تو ظاہری طور پر بچے کے آنے کے اثرات ہی نہیں۔ میری شہزادی سے مخاطب ہو کے فرمایا آپ نے مجھ سے چھپایا؟ کیا چھپایا میری شہزادی؟ یہی کہ آپ کے ہاں بچہ ہونے والا ہے، آپ کی گود ہری ہونے والی ہے، اگر عسکری کی نسل چلے گی تو گویا میری نسل چلے گی، آپ نے مجھ سے چھپایا۔ جو حاضر بیٹھا ہے اس کا جشن مکمل ہو جائے گا، باقی کسی بندے کا ذمہ دار نہیں جو امام زمانہ سرکار کا جشن منانے آیا ہے۔ میری شہزادی نے مسکرا کے فرمایا آپ کو کس نے کہا کہ میرے ہاں بیٹا ہونے والا ہے؟ فرمایا میرے امام بیٹے نے، مجھے علی کی ولایت کی قسم ہے۔ میری شہزادی نے فرمایا اگر امام نے فرمایا تو سچ ہوگا، ورنہ مجھے نہیں پتا کہ بیٹا آنے والا ہے۔ بولی مل کے بولی حیدری۔ اور روایت کا لفظ لم اشعر بثقل الحمل، میرے شعور میں ہی نہیں کہ کوئی آنے والا ہے۔ میرے امام نے فرمایا جاؤ آج کی رات اس حجرہ عبادت میں عبادت کے لیے مصلی دو بچھاؤ۔ ایک طرف میری شہزادی مصلی عبادت پہ، دوسری طرف جو بظاہر دائی بنا کے بلائی گئی وہ بھی مصلی عبادت پہ۔ ساری رات ان دو شہزادیوں نے عبادت خدا میں گزارے۔ جب فجر کا وقت قریب ہوا نا، فجر کا وقت، صبح صادق کا منظر آیا، میری شہزادی نے سوچا کہیں میرے امام بیٹے نے میرے ساتھ مذاق تو نہیں کیا۔ میری شہزادی نے اندر بیٹھ کے ذہن میں سوچا، باہر سے امام عسکری بولے لا تشکی فی امر اللہ، اللہ کے کاموں میں شک نہیں کرتے، اللہ کے کاموں میں شک نہیں کرتے۔ ان قریب فجر سے پہلے ایک فجر طلوع ہوگی، جس کے بعد یزیدیت کی تاریکی ہمیشہ کے لیے چھٹ جائے گی، ولایت علی کا بول بالا ہو جائے گا، زمانے میں نظام الہی رائج ہو جائے گا۔ جب وہ وقت قریب آیا، چونکہ اللہ نے ہر معصوم کی آمد اور شہادت پہ کم از کم 2 معصوم گواہ رکھے ہیں، جو آنے کی گواہی بھی دے سکیں، جو میرے اماموں کے جانے کی گواہی بھی دے سکیں۔ پہلی گواہ جناب حکیمہ خاتون۔ میں نے شہزادی سے سوال کیا یہاں بڑا مسئلہ ہے، جب بھی آل محمد کے گھر کسی بچے کا جشن منایا جائے لوگ سوال کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے نازل ہوا، کوئی کہتے ہیں ظاہر ہوا، کوئی کہتے ہیں ولادت بعد شہادت ہوئی، ہمیں بتایا جائے آخر اترنے والے کیسے؟ آپ جو اس حجرہ عبادت میں موجود تھی جہاں میرے وقت کی حجت زمانے پہ ظاہر ہوئی ہے۔ میری شہزادی فرمایا جب امام زمانے کی آمد کا وقت قریب ہو گیا، میرے اور امام کی اماں کے درمیان ایک نور کا حجاب آیا، میں دوڑ کے ادھر سے آگے نور کا حجاب آیا، میں دوڑ کے ادھر سے آگے نور کا حجاب آیا، میں دوڑ کے تیسری طرف سے آگے نور کا حجاب آیا، میں دوڑ کے چوتھی طرف سے آگے نور کا حجاب آیا۔ تھوڑی دیر کے لیے اماں بھی غائب ہو گئی، اس کا بیٹا بھی غائب ہو گیا۔ میں دوڑ کے 11ویں امام کی میں مولا آپ فرماتے ہیں میرا بیٹا آنے والا ہے، یہاں والدہ ہی غائب ہو گئی ہے۔ میرے امام نے مسکرا کے فرمایا واپس چلی جا، تجھے ماں بھی نظر آ جائے گی، تجھے بچہ بھی نظر آ جائے گا۔ میری شہزادی جب دوبارہ حجرہ عبادت میں آئی منظر بدل چکا تھا۔ میری شہزادی کہتی ہے رأیت سمیًا ساجداً بمساجدہ، میں نے ایک بچہ دیکھا جو آزائے سجدہ زمین پر رکھ کے پہلے اللہ کے نام کی وحدانیت کی گواہی دے رہا تھا، اس نے اللہ کی گواہی کے بعد محمد مصطفیٰ کی نبوت کی گواہی دی، مصطفیٰ کی نبوت کے بعد اس کی زبان سے علی ابن ابی طالب کی امامت اور علی کی ولایت کی گواہی دی۔ تو ڈوب کے مر نہیں جاتا، جب علی کے بیٹے کا پہلا سجدہ علی کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، تیری نماز کیسے ہو؟ اللہ اکبر، جڑا بیٹھا جی دو بولے حیدری۔ جب علی ابن ابی طالب کے 11ویں بیٹے کا سجدہ میرے والد کی ولایت کے بغیر نہیں ہوتا، تیری زندگی کے سانس علی کے بغیر مکمل کیسے ہو سکتے ہیں؟ آل محمد کے دروازے پہ سجدہ کرنے کا سلیقہ ڈھونڈ، اس دروازے پہ آ کے سر جھکا۔ یہ گھرانہ آنے والوں کی تعداد نہیں دیکھتا، نیت کے مطابق عطر ادا کرتا ہے۔ آ تو صحیح، دروازہ تو اپنا نہیں کھولتا، کریموں کے دروازے پہ آ کے سر تو اپنا نہیں جھکاتا،
اندر والا متکبر انسان تو خود نہیں مارتا اور گھر بیٹھ کے کریموں کے گلے. کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. تو صحیح اس دروازے پہ. کائنات کا پہلا اور آخری دروازہ میرے مرشد حسین کا، جس دروازے کے آنے سے پہلے بندے گناہگار ہوتے ہیں، نکلتے ہوئے علیہ السلام ہو جاتے ہیں. بات تو نیت تھی کہ کس نیت کے ساتھ بندے آل محمد کے، کیونکہ مجالس اتنی زیادہ ہو گئی ہیں، صبح دوپہر شام مالکوں کا ذکر سن 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 کے شیعہ ذکر حسین سے بیزار ہونے لگ گئے، کیونکہ تربیت کا فقدان آ گیا ہے. جس طرح سے ہمارے بزرگوں کی تربیت ہوئی اس انداز سے ہماری تربیت نہ ہوئی، جس انداز سے ہماری تربیت ہوئی اس انداز سے آئندہ نسل کی تربیت نہیں ہو رہی. بچہ بھی دنیا میں نہیں آتا، اس کے لیے پلاننگ شروع ہو جاتی ہے. اللہ مجھے بیٹا عطا کرے گا، پرائمری تک وہ اس سکول میں پڑھواؤں گا، مڈل اس سکول سے کرواؤں گا، ہائی سکول کے لیے میں وہاں بھیج دوں گا، ایف ایس سی میں لاہور سے کرواؤں گا. باپ امیر ہو تو اعلیٰ تعلیم کے لیے میں کراچی بھیجوا دوں گا، اور پیسے مل جائیں میں برطانیہ بھیجا دوں گا. یہ ہے انسان کی اس زندگی کی پلاننگ جس میں پتہ ہی نہیں ہے کہ اگلا سانس ہے بھی صحیح یا نہیں. کبھی تو اپنی نوجوان نسل کی انگلی تھام ذکر حسین میں لے آ، جو اس دنیا کا بھی مالک ہے، جو قبر کا بھی مالک ہے. انگریز بنانا ذمہ داری نہیں ہے، ماتمی حسین بنانا ذمہ داری ہے. انسان کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے، اور ہماری زندگی سے اللہ کو کوئی مطلب نہیں ہے. اس وجہ سے آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے کہ نسل تک ولایت علی کا پیغام پہنچائیں، عزاداری شبیر کا پیغام پہنچائیں. دو چار لفظوں کے اندر ہماری شیعت پھنس گئی ہے. ان کا ظہور ہوتا ہے، نزول ہوتا ہے کہ پیدا ہوتے ہیں. تشہد میں علی کا نام آ سکتا ہے یا نہیں؟ ان دو مسئلوں سے باہر نکلیے. علی اس سے آگے کا امام ہے. کائنات کا ہر وہ ذرہ نجس اور باطل ہے جس میں حیدر شامل نہ ہو. زندگی کا وہ لقمہ حرار ہے جس میں آل محمد کا حصہ حق شامل نہ ہو. اسی وجہ سے تو ذکر آل محمد سجایا جاتا ہے. اس دربار میں ہر روز فرشتوں کو بھی اجازت نہیں ملتی. ذکر حسین سجدہ ہے نا، فرشتے خدا کو درخواست ہے، پروردگار آج زمین کے فلاں حصے پہ ذکر حسین علیہ السلام میں صف عزاء یا جشن کی محفل ہے. پروردگار چھٹی عطا کرتا ہے. جو فرشتہ ایک دفعہ ذکر حسین میں آتا ہے پھر قیامت کی صبح تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی. جب وہ 2-4 گھنٹے ذکر آل محمد میں حاضری لگوا کے واپس جاتے ہیں تو ہر آسمان والے فرشتے سوال کرتے ہیں یہ اتنی خوبصورت خوشبو کہاں سے لائے؟ وہ جواب میں کہتے ہیں زمین میں ذکر حسین تھا، ذکر حسین میں ہم حاضر ہوئے، یہ اس کی خوشبو ہے، ہم جا سکتے ہیں. فرشتے مسکرا کے کہتے ہیں اب صف عزاء لپٹ چکی ہے. اگر سعادت نصیب ہے ذکر آل محمد میں بیٹھنے کی تو پھر اس انداز سے بیٹھا کر جس انداز سے چہاردہ معصومین کی کچہری میں بیٹھنا واجب ہے. زمین پہ آج وہ امام اترنے والا ہے جس نے ولایت علی کو نافذ کرنا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے خدا نے حجتوں کو بھیجنا شروع کیا. سرکار مصطفیٰ تک 1,24,000 نبی اترے، مگر پوری سرزمین پہ کفر بھی باقی رہا، شرک بھی باقی رہا. مشرک لوگ بھی آپ کو نظر آ جائیں گے، کافر بھی نظر آ جائیں گے. کائنات میں پہلا اور آخری امام ہے تیرے وقت کا امام، جو کعبۃ اللہ کے آنے کے بعد اعلان کرے گا یا میرے خدا کو مان لو یا ذوالفقار کے جھٹکے کے لیے تیار ہو. جو بت پرستی مٹا دے گا، جو شرک پرستی مٹا دے گا، جو ظالم کا ظلم مٹا دے گا. اگر آپ حیران نہ ہو جائیں تو میں جملہ اس سے خوبصورت انداز میں کہوں، آنے دے اس حسین وقت کو جب علی کا آخری بیٹا آدم کے بیٹوں کے درمیان ہوگا. یہاں سنگی حوالے پہ بیٹھ کے مومن کا ارادہ ہو گیا میں اللہ کی نماز پڑھوں. اللہ کی نماز پڑھنے کے لیے وضو واجب شرط ہے. وہ وضو کرنے کے لیے سامنے کھڑا ہوا، اس کو شک ہو گیا کہ میرا وضو ٹھیک ہے یا نہیں. اللہ کرے وہ وقت جلدی آئے جب دین سے مولوی نکل جائیں، جب مولا اور مولا کے ماننے والے آمنے سامنے آ جائیں. یہاں سے بیٹھ کے مومن کا ارادہ ہوگا میں امام سے سوال پوچھوں. وہ اپنی ہتھیلی کی جانب ہاتھ کر کے مسئلہ سنائے گا، مولا میں وضو کر رہا تھا، مجھے شک ہو گیا میرا وضو ٹھیک ہے یا نہیں. وہ یہاں بیٹھ کے سوال کرے گا، تیری ہتھیلی پہ امام کا جواب ظاہر ہو جائے گا. ذرا ضرورت نال بولی، ذرا جشن بیٹھا لیے اپنے ابھی طالب ذکر. ذرا ایک لمحے کے لیے داد نہ دیجئے گا، تصور کیجئے گا اس سہانے وقت کا تصور کیجئے گا جس وقت کی وادی میں آپ کو داخل کرنا چاہ رہا ہوں میں. کتنا حسین وقت ہوگا جب مومن کے بچے کا کھلونا ہوگا سانپ. بسم اللہ لکھ سکو. جب مومن کے بچے کا کھلونا ہوگا سانپ.
ذرا اس سے بھی آگے آ کے اس منظر کو دیکھنے کے بلکہ محسوس کرنے کی کوشش کیجئے گا، جب گائے کا بچڑا اور شیر کا بچہ ایک ہی جگہ سے پانی پئیں گے، کوئی کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکے گا، چونکہ الہی نظام نافذ ہو جائے گا، عدالت خدا نافذ ہو جائے گی، اس کی وحدانیت کا پرچار کرنے والا علی موجود ہوگا۔ اور کتنا خوبصورت منظر ہوگا جب کعبۃ اللہ کی چھت پہ جوتیوں سمیت تیرا امام آئے گا۔ لوگوں کو اعتراض ہو جاتا ہے جی کعبہ وہ جگہ ہے جس کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ مصطفیٰ کے بیٹے کی جوتیاں ہمارے نماز کی سمت میں آ جائیں؟ تو ڈوب کے مر نہیں جاتا، اس دروازے کا پہلا محمد عرش پہ جوتیوں سمیت جا سکتا ہے، یہ کعبے نہیں آ سکتا۔ ان کے جوتے خدا کے گھر اس کعبے کی مسند سے زیادہ بلند ہے۔ چلو ایک اور خوبصورت منظر دکھا کے میں آپ کا سلام کر دوں۔ ملک صاحب قبلہ ہو گئے، میں ان کے حوالے ممبر کر دینا چاہتا ہوں۔ اس گھر کا پہلا علی آیا تھا، اس نے مشرق والی دیوار کعبہ کی توڑی تھی۔ جب تیرے وقت کا امام آئے گا اپنا دائیں ہاتھ اٹھا کے خدا کے گھر کی مغرب والی دیوار پہ رکھے گا، خدا کے گھر کی دیوار زمین پہ گر پڑے گی، کعبہ کی دیوار سے 27 زندہ بندے نکالے گا علی کا بیٹا۔ میں تو فیصلہ کر کے چلے ہیں، کعبہ کی دیوار سے 27 زندہ بندے، 27 ناصر نکالے گا۔ سلمان کعبہ کی دیوار سے نکلے گا، ابو ذر کعبہ کی دیوار سے نکلے گا، میثم کعبہ کی دیوار سے نکلے گا، مسلمانوں کے خلیفہ اول کا بیٹا محمد کعبہ کی دیوار سے نکلے گا، سلمان کعبہ کی دیوار سے نکلے گا، میثم کعبہ کی دیوار سے نکلے گا، ابو ذر کعبہ کی دیوار سے نکلے گا، مالک اشتر کعبہ کی دیوار سے نکلے گا، مسلمانوں کے خلیفہ اول کا بیٹا محمد کعبہ کی دیوار سے نکلے گا۔ گھر بیٹھ کے علی کی ولایت پہ اعتراض کرنا آسان ہے، علی کے دین پہ چلنا مشکل ہے۔ بڑے اعتراض کرتے میری نماز میں علی آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، میرے عقائد میں علی آ جائے تو میرا عقیدہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس وقت کیا کرے گا جب تیری نمازوں میں محمد کا سلمان نکلے گا؟ ہاتھ چامی جے اگر علی دے نام چاون دا دی علی حیدری۔ جب خدا کے گھر کی دیوار سے سلمان نکلے گا، ابو ذر نکلے گا، یا کسی امیر کا گھر ہو نا، امیر کا گھر، اس کے گھر کو توڑنے کے لیے آ جائے، وہ باہر نکلے گا، او بھائی تو مالک ہوگا ضلع کا، میرا گھر ہے، میں تجھے گرانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ چلو امیر تو پھر امیر ہے، یا کسی غریب کی جھونپڑی ہو، کوئی امیر سے امیر بندہ جھونپڑی کو گرانے کی کوشش کرے، وہ ڈنڈا نکال لے گا، او بھائی امیر ہے تو اپنے گھر، توجہ میری جانب رکھیے گا، امیر ہے تو اپنے گھر، یہ میری غیرت ہے، میں اپنی غیرت کی مسند سے کسی کو گزرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ کبھی گھر بیٹھ کے سوچنا گھر خدا کا ہے، کبھی قائم گراتا ہے، کبھی علی گراتا ہے۔ پھر آیا کر آل محمد کے دربار میں، آنکھوں والا خطیب سنا کر، عقیدے والا ذاکر سنا کر، اسے تلاش کیا کر کہ اس گھر میں جب علی اترتا ہے تو کیسے اترتا ہے۔ اس گھر میں اترنے والا ہر بچہ جنت کا لباس پہن کے اترتا ہے، اور اتنا مقدس اترتا ہے کہ آتے ہی خدا کے سجدے میں گر جاتا ہے۔ وہ پہلے سجدے میں خدا کی وحدت کی گواہی دیتا ہے، مصطفیٰ کی نبوت کی گواہی دیتا ہے، علی کی ولایت کی گواہی دیتا ہے۔ میری شہزادی نے ایک لمحے کے قائم کو اٹھایا، بار سین میں بیٹھے ہوئے امام عسکری کے سامنے لے آیا، مولا آپ کا بیٹا آ گیا، 11ویں کے ہاتھوں پہ 12واں آیا۔ ولایت نے ولایت کا چہرہ دیکھا، تو تھک گیا، یہ میری ذمہ داری نہیں، ممبر آل محمد پہ نوکری ادا کرنا میری ذمہ داری ہے۔ ابھی 4 لمحے گزرے تھے، آسمان سے 2 فرشتے آئے جو پرندوں کی شکل میں تھے، انہوں نے اپنے پر پھیلائے، امام نے اپنا بیٹا ان کے حوالے کیے، وہ ایک لمحے کے امام کو لے کے واپس آسمانوں میں چلے گئے۔ جاتے ہوئے خدا کے فرشتوں نے تیرے 11ویں امام نے حکم دیا، ہر 40ویں بچے کو ماں سے ملانا، ہر 40ویں دن بچے کو ماں سے ملانا، ہر 40ویں دن بچے کو ماں سے ملانا۔ ایک لمحے کا بیٹا، ایک لمحے کا بیٹا، ایک لمحے کا تیرا امام اتنا بڑا ہو گیا جو ایک لمحے بعد وہاں کھڑا تھا جہاں مصطفیٰ معراج پہ گیا تھا۔ مسکرانی مسکرانی، ایک لمحے کا بیٹا اس صف کے باہر کھڑا تھا جہاں مصطفیٰ معراج پہ گیا تھا۔ آل محمد کا بچہ 1 منٹ کے بعد اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جائے۔ معراج کے پردے سے آواز آئی، مرحباً یا عبدی، آئے میرے بندے خدا، خدا تیرا استقبال کرتا ہے، اور آج کے بعد میں زمین کا قاعدہ اور قانون بدلنے لگا ہوں۔ آج کے بعد زمین سے کچھ دوں گا تو تیرے ذریعے، کچھ دوں گا تو تیرے ذریعے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. رل کے بولی مل کے حیدری. میں زمین کا قاعدہ بدلنے لگا ہوں. آج کے بعد زمین سے کچھ لوں گا تو قائم تیرے ذریعے, کسی کو روٹی دوں گا تو قائم تیرے ذریعے. ذرا تکڑے ہو کے جملہ سنے آجے. آج کے بعد کسی کو ثواب دوں گا تیرے ذریعے, کسی کو عذاب دوں گا تیرے ذریعے. یہ نظام ہے اس گھر کے آنے والے بچوں کو. اور آل محمد کا بچہ ایک دن میں اتنا بڑا ہوتا ہے جتنے تیرے بچے ہفتے میں بڑے ہوتے ہیں. آل محمد کے بچے ایک ہفتے میں اتنے بڑے ہوتے ہیں جتنے تیرے بچے مہینے میں بڑے ہوتے ہیں. یہ 40 دن کے بعد کی روایت ہے. حکیمہ خاتون جو میرے مالک کے آنے کی گواہ ہے کہ 40 دن کا میں امام عسکری کے صحن میں گئی. میں نے ایک بچہ دیکھا جو اپنے قدموں پہ چل رہا تھا. اس کی عمر 2 سال لگ رہی تھی. میں نے امام سے سوال کیا, ہمارے گھر میں تو سوائے قائم کے کوئی بچہ نہیں, یہ بچہ کون ہے؟ فرمایا یہی تو 40 دن کا قائم ہے. یعنی قائم کے آنے کے 2 گواہ, ایک حکیمہ خاتون. میری شہزادی نے تو جواب دے دیا, میرے آگے نور کا حجاب آ گیا. مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ آنے والا کیسے آیا. میں دوڑ کے دوسرے گواہ کے پاس گیا. بی بی وہ تو پردے کے باہر تھی, آپ تو وہ صدف عصمت ہے جہاں سے قائم نکلا ہے. آپ بتا سکتی ہیں کہ آنے والا کیسے آیا؟ یہاں پہ ہر بچہ اعتراض کرتا ہے, ظہور ہوتا ہے, نزول ہوتا ہے. آل محمد کے گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں, ہماری طرح ہوتے ہیں, ہم سے ان کی نو ان کی فصل مختلف ہوتی ہے. بی بی آپ تو وہ شہزادی ہیں جس کے صدف عصمت سے قائم نکلا ہے. میں عقیدے کی صراط مستقیم پہ کھڑے ہو کے کیمرے کی موجودگی میں جملہ کہنے لگا ہوں. میں نے قائم کی اماں سے سوال کیا, آپ بتائیں آپ کے صدف عصمت سے قائم نکلا ہے, بچہ نازل ہوا ہے, بچے کا ظہور ہوا ہے, یا بچے کی ولادت ہو گئی ہے؟ آپ تو بتا سکتی ہیں کیونکہ آپ قائم کی اماں ہے. بی بی نے فرمایا میری تو آنکھ لگ گئی تھی, مجھے تو قائم کی تسبیح نے جگایا. سمجھ آ رہے تھے بولی نہ ہے. میں سو گئی تھی, مجھے تو قائم کی تسبیح نے جگایا. جب محمد اور علی کے آنے کی خبر نہ ماں کو, نہ آنے کی خبر اس دائی کو جو 4 ولایتوں سے تعلق رکھتی ہے, پھر تو ان حساس معاملات کو کیوں سوچتا ہے؟ نوکر کا کام ہے مالکوں کے دروازے پہ آنکھ جھکائے رکھے. جو آنکھ جھکا لے وہ سلمان بن جاتا ہے, جو اس دروازے پہ سوچنا شروع کر دے وہ مثل شیطان ہو جاتا ہے. 1350 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں, پردہ غیب میں میرا امام زندہ بیٹھا ہے. کبھی مذہب آل محمد بھی سنا کر ممبر سے. آپ کے سکول جانے والے بچے سے کوئی سوال کرے نا, کہاں ہے تیرے وقت کا امام؟ کس چیز نے زندہ رکھا ہے تیرے وقت کے امام کو؟ سورج اور چاند کے ذریعے خدا نے اس زمانے کو چلایا ہوا ہے. ساری تقریر بھول جائے جے, پتر دا جملہ یاد رکھیا جے کہ کفن تک کم ناوے تے علی دے دروازے تے سجدہ کرنے دا فائدہ ہی کوئی نہیں. سورج اور چاند کا کام ہے زمانے کو پرانا کر دینا. سورج اور چاند کا کام ہے زمانے کو باوجی بوڑھا کر دینا. آپ کے گھر میں آج بچہ پیدا ہو نا, مغرب ہو جائے, دوسرا دن چڑھ جائے, جی بچہ ایک دن بوڑھا ہو گیا ہے, دوسرا دن مغرب والا گزر جائے, بچہ 2 دن کا ہو گیا, یعنی اس کی عمر بڑھتی جا رہی ہے, وہ بوڑھا ہوتا جا رہا ہے. 10 20 50 100 سال مسجد سے اعلان ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی انسان کی زندگی شمار ہوتی ہے سورج کے چڑھنے سے, سورج کے غروب ہونے سے. کبھی سوال کا نا 1350 سال سے زیادہ ہو گیا ہے, اس سورج کو کہے میرے وقت کے امام کو بوڑھا کر دے, اس چاند کو کہے صاحب و زمان کو بوڑھا کر دے. کیونکہ سورج اور چاند کا کام ہے زمانے کو چلانا, صاحب و زمان کا کام ہے سورج کو چلانا. سورج اور چاند کا کام ہے زمانے کو چلانا, صاحب و زمان کا کام ہے سورج کو چلانا. میں دعا کرنا کہ وہ وقت جلدی آئے جب کعبۃ اللہ کی چھت پہ جوتیوں سمیت تیرے وقت کا امام آ جائے. کعبۃ اللہ کو گرا کے اس کو اصلی مقام پہ دوبارہ کھڑا کرے گا, زمانے کی ہر مسجد کو گرا دے گا. مسجد سالہ کو اتنا لمبا چوڑا کر دے گا, اس کا 1000 دروازہ ہوگا. پہلا مسجد سالہ میں, آخری کربلا میں. پوری کائنات کی شیعت تیرے وقت کے امام کے پیچھے نماز پڑھے گی. وہاں یہ مسئلے ختم ہو جائیں گے, علی دین میں کتنا ضروری ہے.
اس کے بعد تیرا امام جنگ کرے گا کائنات کے ہر لشکر سے، جو جو چیزیں اس وقت باطل پہ ہوں گی، ہر باطل چاہے امام زمانہ کے سامنے آ جائے، میں جملہ دہراؤں گا، آپ لعنت کریں گے، پھر میرا مالک نجف آئے گا، وادی السلام کے بارہ کے کھڑا ہو جائے گا تیرے وقت کا امام، نجف کے حوضے سے نکلے گا 70,000 مجتہد، وہ اپنی زبان سے کہیں گے ارجع یا ابن فاطمہ، واپس چلے جائیے، ہم نے دین کو سنبھال رکھا ہے۔ کائنات کا غضب صاحب و زمان کی آنکھوں میں چمکے گا، ذوالفقار کو نکالے گا اور کہے گا آج کے بعد میں یہ باطل نظام بند کرنے لگا ہوں، جس بندے کے عقیدے میں علی نہ ہو وہ مجتہد نہیں، وہ لعنتی ہوگا۔ سنبھل کے بولی علی دا نام ہے علی، کیونکہ معصوم فرماتے ہیں من عرفنا فہو عالم، جو ہمیں پہچانتا ہے وہ عالم ہے، ومن لم یعرفنا فہو جاہل، جو ہمیں نہیں پہچانتا چاہے جتنا بڑا ہے وہ جاہل ہے۔ اور اتنی زیادہ جہالت کے خلاف جنگ کرے گا تیرے وقت کا امام، حتیٰ کہ تیرے امام کی آخری جنگ شیطان کے لشکر سے ہوگی، اسی میدان میں ہوگی جہاں حسین کا مقابلہ یزید کی فوج سے ہوا تھا۔ تیرے چھٹے امام نے روایت بیان کی کہ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ شیطان کے لشکر نے میرے قائم کے لشکر پہ حملہ کیا ہے، اتنے پیچھے ہٹیں گے قائم کے سپاہی کہ ان کے پاؤں کے تلوے فرات کے پانی میں بہنے لگ جائیں گے۔ اس وقت میں علی ابن ابی طالب نجف اشرف میں اپنی موجود خاک کی چادر کو ہٹا دوں گا، اپنے ذوالفقار علی کو اپنے دائیں ہاتھ میں سجا دوں گا، جڑا گھر روکوں گا نہیں، اور قائم زمانہ کا جشن چھڑا رہا ہے، ایک لمحہ میری آنکھ ڈاک رکھی، میں تیرا سلام کر کے جا گیا۔ علی ابن ابی طالب ذوالفقار کو لہرائے گا، دیکھے گا آئے شیطان میرے ساتھ جنگ کر، میرا نام علی ابن ابی طالب ہے، کسی کو مارے گا، کسی کا پاؤں کاٹے گا، کسی کا ہاتھ کاٹے گا، پوری شیطان کی فوج کو علی ابن ابی طالب اپنے ہاتھوں سے قتل کرے گا، آگے شیطان بھاگے گا، پیچھے علی ابن ابی طالب چلے گے، یہ تھک کے گر جائے گا۔ علی تھکتا نہیں ہے، علی اپنا داہنا زانو اس کے سینے پر رکھ کے کہے گا اوے پہلی حجت حضرت آدم کے سجدے کے منکر، اگر انکار کی جرت ہے تو سر اٹھا، میرا نام علی ہے۔ ہاں جدی زبان ہو گئی علی کے دربار بولنے واسطے وہ بولے میرے ہاتھ بلند حیدری، انکار کی جرت ہے تو سر اٹھا، میرا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ ولایت کو پیغام کو مکمل کر دے گا میرے وقت کا امام، زمانے کے جہالت کے پردے ہٹا دے گا میرے وقت کا امام، مومن کے سامنے کھڑا ہوگا، سینکڑوں میلوں کا فاصلہ ایک لمحے میں کر دے گا تیرا امام۔ اور کبھی سوچا ہے خدا کی جنت میں نہ سورج ہے، نہ چاند، نہ ستارے؟ بھائی صابر 24 گھنٹوں میں ایک ایسا لمحہ ہے جو لمحہ تیرے وقت کے امام کے ساتھ منسوب ہے۔ ان بازاروں یوریا نہیں لبدی بندے علی کتے سوچن، مہنگائی دا زمانہ آ گیا، بڑی اوکھیاں دو روٹیاں لبدیاں، روٹی تو جان چھٹے تو بندہ مالک دے فضائل سوچے کہ کس معیار دے اللہ نے خلق کیتا ہے آل محمد نو۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے جنت میں نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے۔ یہ پروردگار گرمی کے روزے، سردیوں کی نمازیں اس لیے پڑھی ہیں کہ تیری اندھیری جنت میں جائیں گے۔ 24 گھنٹے میں ایک لمحہ ہے جس لمحے کا نام ہے لمحہ حضرت قائم آل محمد۔ اس لمحے میں نہ سورج ہوتا ہے، نہ چاند، نہ ستارے، مگر اندھیرا نہیں ہوتا۔ کبھی توفیق ہو اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جانا، علی کے خاموش ذاکر یعنی قرآن کو اپنے سامنے رکھ دینا، مصلی تہجد بچھا کے علی کے بچوں کے نام پہ 11 رکعتیں پڑھ لینا۔ اس وقت نہ سورج ہوگا، نہ چاند، نہ ستارے، مگر روشنی ہوگی۔ تیرے گھر میں کوئی آپریشن والا مریض ہے، اس لمحے اس کی آنکھ بند ہو جائے گی آرام کے لیے، جو جتنے درد کی کیفیت میں اسے آرام مل جائے گا، چونکہ اللہ کہتا ہے دفع ہو جا ہر بیماری، میرے قائم کا لمحہ داخل ہو گیا۔ وہ اسی زمین کو جنت کر دے گا، وہ اسی زمین کو جنت کر دے گا، وہ اسی زمین کو جنت کر دے گا، کیونکہ جنت میں نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے۔ ایک دن جنت میں دوپہر ہوگی، جنت والے لوگ ڈر کے خدا کے سجدے میں کہ پروردگار تو نے وعدہ کیا تھا جنت میں نہ سورج ہے، نہ چاند، نہ ستارے، جنت میں نہ سورج ہے، نہ چاند، نہ ستارے۔ پروردگار پھر جنت میں یہ روشنی کیسی ہے، جنت میں یہ دوپہر کریے، آواز پروردگار ہے کہ میرا وعدہ برحق ہے، نہ سورج نکلا ہے، نہ چاند۔ ان فاطمہ و علیہ تدایا بینہما بالکلام، میرے علی اور فاطمہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، یہ روشنی تو بطول کے دانتوں کی چمک کی وجہ سے ہے۔
چلو ختم ہو گیا میرا بیان. میں اپنے بزرگوار کے حوالے ممبر کرنے لگا ہوں. پوری کائنات کو اپنے پیچھے نماز پڑھائے گا تیرے وقت کا امام. اس نماز ولایت کی شرح ممبر سے میں کیا بیان کروں جس کی اقامت کہنے والا عیسیٰ ہوگا. پوری کائنات قائم و زمانہ کے پیچھے ہوگی. اور لفظ استعمال کر رہے ہیں میرے مالک اس روایت میں. ہر بندہ اپنے اپنے گریبان میں جھانکے, اپنے سینے اور ظرف میں موجود ولایت علی کی طہارت کو محسوس کرنے کی کوشش کرے. معصوم فرماتے جو بندہ ہمارے ذکر میں بیٹھ کے ولایت کی اس نرمی کو محسوس کرے, وہ گھر جا کے اپنی والدہ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے شکریہ ادا کرے تو انہیں امانت میں خیانت نہیں کی. پوری کائنات میرے مالک کے پیچھے کھڑی ہوگی اور میرے مالک بھی تکبیرۃ الاحرام کے لیے اپنا ہاتھ بلند کرتے ہوئے یا کانوں کے قریب ہاتھوں کو لے آئیں گے, یا اچانک میرا مالک نماز روکے پیچھے کھڑے ہوئے اپنے سپاہی کو حکم دے گا چوتھی صف کے 5ویں بندے کی گردن اڑا دے, یہ نماز کی حالت میں کفر کر رہے, یہ نماز کی حالت میں شرک کر رہے. سپاہی میرے مالک کے قدموں پہ ہاتھ رکھے رکھ دوں گا بیٹھا ہے اور تقدیری ذمہ داری جو زبان رکھتا ہے اور جانتا ہے کہ زبان کا سب سے بہتر استعمال علی ابن ابی طالب کے دربار میں ہوتا ہے. سپاہی مالک کے قدموں پہ ہاتھ رکھے کہ مولا شیعہ ہے تو میرے دربار میں کھڑا ہے, شیعہ ہے تو میرے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہے, شیعہ ہونے کے باوجود آپ کی نماز میں کھڑے ہو گئے, اس نے جرم کام سا کیا جو آپ نے تلوار نکالی. میرا مالک فرمائے گا یہ جرم چھوٹا ہے, کھڑا بھی میرے پیچھے ہے, شک بھی میرے بابا کی ولایت میں کر رہا. ہاتھ جامی مل کے بولی یا حیدری. سامعین محترم تشریف رکھیے گا. انشاءاللہ